السلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. امام زمانہ کے ظہور کے لیے سب مل کے جائیں. الہی عظم البلاء وبرہ الخفاء والکشف الغطاء والقطع رجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر هو أقرب. سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد. اغفرانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب زمان یا مولانا
یا مولانا الغوث الغوث أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين الصلوات. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات محمد. معزز سامعین، کل عرض کیا گیا تھا کہ سورہ انا انزلنا کا پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کے ذریعے سے ہمیں معرفت امام زمانہ نصیب ہوتی. صلوات پڑھیں محمد. اور دوسری وجہ جو علماء نے بتلائی ہے کہ انا انزلنا پڑھا کرو پہلی رکعت میں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں گے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر جو اللہ نے خلق کی ہے، یہ شب قدر جو اللہ نے خلق کی ہے، جو ہزارہ مہینوں سے افضل ہے، یہ کس کے لیے خلق کی ہے؟ کس مقصد کے لیے خلق کی ہے؟ تاکہ میرے بندے کتنے بھی گناہگار ہوں تو اس رات کو میں انہیں بخش دوں، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں. یہ لیلۃ القدر جو ہے کس لیے اللہ نے خلق کی ہے؟ یہ لیلۃ القبر کے لیے خلق ہوئی ہے. جو بھی آپ نے اسلامی فلم دیکھی سیاحت غرب یا روحوں کا سفر، کہ قبر کی پہلی رات کتنی خوفناک ہے، کتنی وحشتناک ہے. یہ لیلۃ القدر جو انسان خلوص سے اعمال بجا لائے گا، توبہ کرے گا، دعائے جوشن کبیر پڑھے گا، دیگر اعمال میں مشغول رہے گا، تو اس رات کی وجہ سے وہ قبر کی پہلی رات کے عذاب سے بچ جائے گا. صلوات پڑھیں محمد. اچھی بات ہے. اب آتے ہیں اس سورہ کی تفسیر میں. کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ والروح، اس رات کو فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کی اجازت سے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتے ہیں. اور جس پر بھی نازل ہوتے ہیں یقیناً وہ وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر پیغمبر کی صفات موجود ہے. ہر ایک پہ فرشتے نازل نہیں ہوتے. اچھا، فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو کیوں نازل ہوتے ہیں؟ ان کے نازل ہونے کا کوئی تو مقصد ہوگا، کوئی تو ہدف ہوگا، کوئی تو فائدہ. صلوات پڑھ محمد وآلہ. تو اب قرآن میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ہے مسلمانوں، یہ رات اتنی اہم ہے کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں
کل امر لے کر آتے ہیں، سارے امور لے کر آتے ہیں کہ اس سال کس کو بیٹا ملنا ہے، کس کو بیٹی ملنی ہے، کس کو رزق ملنا ہے، کس کو علم ملنا ہے، کس کو ہدایت ملنی ہے۔ یہ جتنے امور کائنات ہیں یہ کل امر لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کل امر لے کر آتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کل امر لے کر آتے ہیں تو کسی کے حوالے کر کے جاتے ہیں یا لے کر آتے ہیں پھر واپس لے جاتے ہیں؟ دو باتوں میں ایک بات ہوگی نا، یہ کل امر لے کر آتے ہیں یہ کسی کے حوالے کر کے جاتے ہیں یا نہیں لے کر آئے اور پھر واپس لے گئے؟ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ یہ سارے فرشتے آتے ہیں کل امر لے کر آتے ہیں مگر کسی کے حوالے نہیں کرتے، لے کر آئے پھر واپس لے کر چلے گئے، تو عزیزان گرامی پھر فرشتوں کا آنا بھی بیکار ہے اور ان کا جانا بھی بیکار ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے فرشتے معصوم ہیں، اور دوسری بات قرآن یہ بتلا رہا ہے بے اذن ربہم، اپنی مرضی سے نہیں آئے، خدا کی اجازت سے آئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اذن پروردگار سے آئے ہیں تو یہ شان پروردگار کے خلاف ہو جائے گا کہ خدا فرشتوں کو بیکار کام کے لیے بھیج، یہ خلاف عقل ہے۔ ایک عام انسان عاقل نہیں کر سکتا، وہ تو خالق کائنات ہے کہ وہ ایسے ہی فرشتوں کو بھیج دے بیکار، کل امر لے کر آئے اور پھر واپس لے جائے۔ مثال دوں بچے سمجھ جائیں، صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب ہم نے کہا بھائی پانی پلا دو، ایک صاحب اٹھے پانی لے کر آئے، یہاں جب پہنچے بجائے مجھے دینے کے پھر واپس لے کے چلے گئے۔ بتائیے اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو آپ اسے کیا عقل مند انسان کہیں گے کہ بھائی پانی کس کے لیے لائے ہو؟ مولوی صاحب کے لیے لائے ہو نا، تو پانی اسے دے دو۔ نہیں، پانی لے کر آئے یہاں پر پھر یہیں سے واپس چلے گئے۔ تو عزیزان گرامی ایسی حرکت تو عام انسان بھی نہیں کر سکتا، جبکہ فرشتے معصوم ہیں اور اذن پروردگار سے آ رہے ہیں۔ لہذا اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ فرشتے آتے تو ہیں کل امر لے کر مگر کسی کے حوالے نہیں کرتے، تو یہ فرشتوں کی بھی توہین ہو جائے گی۔ معاذ اللہ، یہ پروردگار کی عظمت کے بھی خلاف ہو جائے گا۔ پروردگار کسی سے کوئی بیکار کام، فضول کام نہیں لیتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ فرشتے شب قدر آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور روح بھی آتے ہیں، کل امر لے کر آتے ہیں اور کسی کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ اب کل امر جس کے حوالے کریں گے وہ کیا کہلائے گا؟ اولی الامر۔ توجہ فرمائیں، جس کے پاس کل امر آ جائیں وہ کیا کہلائے گا؟ اولی الامر۔ اب قرآن مجید کی آواز آئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ فرما رہا ہے میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ تو اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر وہ ہے جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ محمد۔ اور جس کے حوالے کل امر ہو جاتے ہیں۔ بھی کل امر کیا ہے؟ قرآن نے کہا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہ میرے محبوب یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ روح کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ روح کیا ہے؟ ان سے کہہ دو روح تیرے رب کا، میرے رب کا امر ہے۔ روح بھی امر ہے۔ فرشتے کیا لے کر آتے ہیں؟ قل امر۔ پھر دوسرے مقام پر آواز آئی حتی اذا جاء امر اللہ، یہاں تک کہ امر خدا آ گیا اور ان کی موت ہو گئی۔ یہاں امر سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان پر موت آ گئی، یعنی موت بھی امر خدا ہے، روح بھی امر خدا ہے، حیات بھی امر خدا ہے۔ اور آگے بڑھیں، حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں فرشتوں نے بیٹوں کی مبارک دی تو بیوی نے کہا، ان کی زوجہ نے کہا ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیں بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ انہوں نے کہا یہ امر پروردگار ہے، اس میں
تعجب نہ کرو، اولاد کا ملنا بھی امر خدا ہے، رزق کا ملنا بھی امر خدا ہے، موت بھی امر خدا ہے، زندگی بھی امر خدا ہے۔ جتنی مادی نعمتیں ہیں وہ امر خدا میں شامل ہیں، جتنی اخروی نعمتیں ہیں وہ امر خدا میں شامل ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں، سورہ انا انزلناہ کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو۔ ہر سال فرشتے کل امر لے کر آتے ہیں کہ اس سال کس کو کتنی نعمتیں ملنی ہیں اور کب ملنی ہیں، اور وہ کس کے حوالے کرتے ہیں؟ وہ زمانے کے امام کے حوالے کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں اولاد مل رہی ہے تو امام کے صدقے میں مل رہی ہے، اگر رزق مل رہا ہے تو امام کے صدقے میں مل رہا ہے، اگر علم مل رہا ہے تو امام کے صدقے میں مل رہا ہے۔ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے وہ زمانے کے امام کے صدقے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اب آپ اندازہ کریں کہ بارے میں سرکار کا ہماری گردن پر کتنا حق ہے۔ ہر نعمت چھوٹی ہو یا بڑی مولا کے صدقے میں مل رہی ہے، مگر افسوس کہ واقعاً ہم حق ادا نہیں کر پاتے۔ مولا کی فرمائش ہے کہ مومنو، اے میرے چاہنے والو، اے میرے عاشقو، اگر ہر روز مجھے یاد نہیں کرتے ہو تو کم سے کم جمعے کے دن، یہ جمعے کا دن ہے نا، اس جمعے کے دن نماز فجر کے بعد دعائے ندبہ پڑھا کرو۔ یہ خود امام نے تعلیم دی ہے، میرے ظہور کے لیے دعا کیا کرو۔ مگر افسوس ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک اس دعا کی جتنی عظمت ہے اس عظمت سے ہم نے اس دعا پر عمل نہیں کیا ہے۔ البتہ ایران میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں دعائے ندبہ میں، مگر پاکستان، ہندوستان میں ابھی تک لوگ آشنا ہی نہیں ہے کہ یہ دعا کتنی نورانی ہے، اور خود امام کی فرمائش ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ دعائے ندبہ آپ اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی پریشانیاں دور کرنے کا نسخہ بتلا رہا ہوں۔ اگر کوئی قرض دار ہے، اگر کوئی پریشان حال ہے، اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی دنیاوی مشکلات ہیں، اگر کسی کا بچہ بے گناہ جیل میں ہے، یا نوکری میں پریشانیاں ہیں، روزگار میں پریشانیاں ہیں، دیکھیے امام کی فرمائش پر عمل کر کے دیکھیں۔ اپنے گھر میں دعائے ندبہ، ضروری نہیں ہے کہ بہت سارا مجمع ہو، آپ جو ہے 40 20 10 مومنوں کو بھی بلا کر دعائے ندبہ کریں اور ان کو ناشتہ کھلائیں۔ آپ دیکھیے اس دعا کے صدقے میں اگر 40 جمعے بھی آپ نے گھر میں، اپنے گھر میں مسلسل امام زمانہ کا دسترخوان بچھایا، تو اب آپ دیکھیے کس طرح سے مادی اور معنوی نعمتوں کی خدا بارش فرماتا۔ آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، آپ کے رزق و روزی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر ہر جمعے کے دن اگر آپ نے اپنے گھر میں امام زمانہ کا دسترخوان لگایا اور اس سے پہلے یہ دعائے ندبہ کا انتظام کیا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ بہت برکت۔ عزیزان گرامی، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مذہب مظلوم ہے، اہل بیت کا مذہب، جسے مٹانے کے لیے ظالموں نے بہت کوشش کی، بہت ظلم ہوا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھی، ہزاروں نہیں لاکھوں ہم نے شہید دیے ہیں، ان لاکھوں کو بھی جمع کریں تو شاید کروڑوں میں بن جائیں۔ آج تک جتنے مومنین شہید ہوئے ہیں، کسی مذہب میں اتنے مومنین شہید نہیں ہوئے، کسی ملت کے لوگ اتنے شہید نہیں ہوئے ہیں، کسی مذہب کے سر کاٹ کر دیواریں نہیں بنائی گئی ہیں، مگر یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ مگر الحمدللہ اس چراغ کو دنیا کے ظالموں نے بجھانا چاہا مگر بجھا نہ سکے۔ آج بھی یہ چراغ روشن ہے۔ آج شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا حصہ ہو جہاں یا حسین کی صدا بلند نہ ہوتی۔ امریکہ، افریقہ، پورے جہان میں آپ دیکھیے، نہ فقط یہاں کے مومنین، خود وہاں کے کتنے لاکھوں لوگ ہیں جو مومنین مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تھک گئے ہیں ظالم مومنین کو قتل کرتے کرتے۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو ختم ہونے والی قوم نہیں ہے، اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، تو دیکھیں ان کی طاقت کیا ہے۔ تو کل میں نے تفصیلاً بیان کیا
جب انہوں نے بہت تحقیق کی، دیکھا شیعوں کے اندر 3 طاقتیں ہیں، اور جب تک یہ باقی ہیں شیعوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ ایک طاقت کیا؟ ان کا مرکز ایک ہے، ان کے ہاں تقلید اور مرجعیت کا سلسلہ ہے۔ یہ دنیا میں تعداد میں تھوڑے ہیں، مگر کیونکہ مرکز ان کا ایک ہے لہذا یہ اسی وجہ سے کامیاب ہے۔ اور دوسری طاقت ہے عزاداری، یہ سید الشہداء، صلوات پڑھیں محمد۔ یہ عزاداری کی وہ طاقت ہے جب تک مومنین کے دلوں میں موجود ہے کوئی مومنین کو مٹا نہیں سکتا، کوئی اس مذہب کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اور تیسری طاقت کیا ہے؟ ان کے اقتصادی نظام ہے تبلیغ اسلام کے لیے، وہ ہے خمس کا۔ لہذا دشمنوں نے آج جو سازش بنائی ہے کہ ان تینوں چیزوں پر حملہ کرو، ان کے مرکز کو توڑ دو تو شیعت ختم ہو جائے گی۔ عزاداری کے بارے میں کیا؟ عزاداری سے تو یہ نہیں رکنے والے، اگر کوئی جلوس بھی پاکستان میں ہندوستان میں روک دے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو عزاداری سے تو یہ کبھی بھی رک نہیں سکتے۔ تو ان ظالموں نے کیا پلان بنایا ہے کہ بھئی عزاداری سے روک نہیں سکتے، عزاداری کی شکل و صورت کو بدل دو، جو روح عزاداری ہے وہ ختم ہو جائے، عزاداری چند رسومات تک محدود ہو جائے تو یہ خود بخود مذہب ختم ہو جائے گا، کیونکہ روح عزاداری جو ہے وہ ہر ہمارے امام نے زیارت وارثہ میں، زیارت عاشورہ میں، زیارت جامعہ میں ہمیں بتلایا ہے کہ اے سینے پہ ہاتھ مارنے والو، روح عزاداری کو یاد رکھنا۔ مولا کیا روح عزاداری ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اے عزاداران حسین، روح عزاداری نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کو قائم کرنا ہے، امر بالمعروف کو قائم کرنا ہے، اور نہی عن المنکر کو قائم کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب سازش یہ ہو رہی ہے کہ عزاداری تو رہے مگر روح عزاداری نہ رہے۔ تو جو فرمائی آپ نے، یہ خطرناک سازش ہے۔ عزاداری کی روح ہر امام نے بتلایا، نماز قائم ہو جائے، زکوٰۃ قائم ہو جائے، امر بالمعروف قائم ہو جائے۔ اب کئی جگہ پر یہ دیکھا جا رہا ہے، کچھ بیچارے لوگ تو انجانے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہے مگر نماز کے ٹائم پر ماتم ہو رہا۔ اب یہ سازش ہے جو لوگوں کو نہیں پتا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے، نماز بعد میں بھی پڑھ لیں گے، نماز کی قضا ہوتی ہے جی۔ یہ عزیزان گرامی ایک سازش ہے، اس سے آپ نے سمجھنا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، کہا جی عزاداری ہونے دو، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ سنت مولا علی کے بھی خلاف ہے، سنت مولا حسین کے بھی خلاف ہے، یہ روح عزاداری کے خلاف ہے کہ نماز کا وقت ہو اور نمازی نماز سے دور رہیں اور کہیں کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ عزیزان گرامی کیوں؟ مولا علی جنگ صفین میں لڑ رہے ہیں۔ بھائی جہاد سے تو کوئی افضل عبادت نہیں ہے نا، سب سے افضل عبادت ہے جہاد۔ مگر حضرت ابن عباس نے دیکھا مولا علی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر لڑ رہے ہیں، پھر آسمان کی طرف۔ مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ دشمن سامنے ہے، آپ پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر جہاد کرتے ہیں۔ کہا ابن عباس میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نماز ظہر کا وقت تو نہیں ہو گیا۔ ابن عباس نے کہا مولا یہ جنگ کے وقت میں کوئی نماز پڑھا جاتا ہے؟ نماز تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت چاروں طرف تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، خنجر چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا، مولا علی نے مصلی بچھایا اور فرمایا ابن عباس سنو اور آنے والی نسلوں کو بھی سناؤ کہ اسی نماز کے قائم کرنے کے لیے علی جہاد کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی مولا علی نے جہاد کو روک کے نماز پڑھی ہے۔ توجہ فرمائی، روح عزاداری جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز قائم ہو جائے، زکوٰۃ قائم ہو جائے اور امر بالمعروف قائم ہو جائے، نہی عن المنکر قائم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی عزادار بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ ہاں، بی بی زینب سے بڑھ کر کوئی عزادار ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ سب سے پہلے عزادار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ مگر
امام حسین نے وصیت میں تاکید یہ جملے فرمائے، بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد کرنا۔ یہ صرف بی بی زینب سے نہیں کہا، یہ ہر عزادار سے امام حسین کی وصیت ہے۔ عزاداری یعنی نماز کا قائم کرنا۔ اے عزادار، تو اگر میرا عزادار ہے تو نماز تہجد میں مجھے یاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ خوفناک رات، وہ قیامت کی رات، جس رات ہمارے پاس خیمہ نہیں تھا، ہماری ماؤں بہنوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی، جو رات سید زادیوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھانے میں گزاری ہے، جلتی ہوئی خاک کے قریب گزاری ہے، امام فرماتے ہیں مومنو، اس رات بھی یعنی شام غریبہ کے گزرنے والی رات بھی ہماری کسی بیوی کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ حالانکہ بیویاں کہہ سکتی تھیں آج ہمارے پاس چادر نہیں ہے، ہمارے پاس خیمہ نہیں ہے، آج ہم نے بچوں کی لاشیں اٹھانی ہے، مگر نہیں، عزادار وہ ہے جو مولا حسین کی وصیت سے وفا کرے کہ بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد کرنا۔ امام پھر فرماتے ہیں، بیمار امام، کہ یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ چلا، کوفے سے شام چلا، راستے میں کبھی پانی ملتا تھا، کبھی پانی نہیں ملتا تھا، کبھی دھوپ میں کھڑے کر دیتے تھے، کبھی تازیہ نے مارتے تھے، کبھی پتھر مارتے تھے، کبھی زمین پہ اترنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مگر امام فرماتے ہیں اس پورے راستے میں ہماری کسی بیوی کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ البتہ امام فرماتے ہیں کہ ایک رات، آدھی رات کا وقت تھا، شام کا زندان تھا، میں نے دیکھا میری پھپھی اماں اٹھی ہیں، پھپھی اماں نے وضو کیا، نماز تہجد کے لیے مصلی عبادت پر آئی، مگر میں حیران ہوا، میں نے کیا دیکھا، میری پھپھی بیٹھ کے نماز تہجد پڑھ رہی۔ میں نے کہا پھپھی اماں، میں نے کبھی بیٹھ کر آپ کو نماز تہجد پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو پھپھی کی آواز آئی، سجاد بیٹے، تو پہلے ہی مظلوم ہے، پہلے ہی تیرا جگر زخمی ہے، ہم تجھ سے باتیں چھپاتے ہیں، ہم قید خانے کے مذاہب تجھے نہیں بتاتے، سجاد قید خانے میں کھانا اتنا کم آتا ہے، ہم بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اب تیری پھپھی میں طاقت نہ رہی کہ نماز تہجد کھڑے ہو کر ادا کر سکے۔ عزیزو، روح عزاداری نماز تہجد ہے، نماز کا قائم کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا امر بالمعروف صرف مولوی پر واجب نہیں، آپ پر بھی واجب، جیسے نماز مجھ پر بھی واجب ہے، آپ پر بھی واجب ہے۔ امر بالمعروف ایسی عبادت فروع دین میں ہے۔ اگر ایک ذاکر، ایک مولوی آتا ہے، 1 گھنٹہ مجلس پڑھتا ہے، مگر 5 منٹ امر بالمعروف نہیں کرتا، اس نے امام حسین سے خیانت کی، اس نے مقصد حسین سے خیانت کی، اس نے عزاداری کی روح کو درگزر کر دیا۔ عزیزان گرامی، آپ سب پر واجب ہے امر بالمعروف کریں۔ قبلہ 1 گھنٹے کی مجلس میں کیا 5 منٹ آپ کوئی حدیث نہیں سنا سکتے تھے، جس کے ذریعے سے ایک بے عمل با عمل بن جائے، جس کے ذریعے سے ایک مردہ زندہ ہو جائے؟ کیونکہ امر بالمعروف اگر معصوم کے فرمان کے ذریعے سے کریں گے تو جیسے معصوم خود بھی معصوم ہے تو ان کا فرمان بھی معصوم ہے، جیسے معصوم اپنی زندگی میں معجزہ دکھاتے تھے، اسی طرح سے ان کے فرامین آج بھی معجزہ دکھاتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ کیسے معجزہ دکھاتے؟ قرآن کہتا ہے جو انسان غافل ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، بے نمازی ہے، وہ چلتی پھرتی قبر کی طرح ہے، مردہ ہے۔
تمہیں زندہ نظر آ رہا ہے، خدا کرے وہ مردہ ہے، جو خدا سے دور ہے، نبی سے دور ہے، عبادت سے دور ہے، نماز سے دور ہے، وہ مردہ انسان ہے، وہ قبر کی طرح انسان ہے۔ لیکن اب وہ آیا مردہ انسان، مجلس میں آیا، آپ نے مولا علی کا فرمان سنایا، آپ نے مولا حسین کا فرمان سنایا۔ مولا علی فرما رہے ہیں لا ینال ولایتنا من استخف بصلاتہ، جس نماز کو اہمیت نہ دے اسے ہماری ولایت نصیب نہیں ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ینال شفاعتنا من استخف بصلاتہ، جو نماز سے دور ہے قیامت کے دن اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ جب یہ دو فرمان اس مومن نے سنے، پہلے بے نمازی تھا اب نمازی ہو گیا، پہلے بے عمل تھا اب با عمل ہو گیا، یا قرآن کے لفظوں میں کہوں کہ پہلے مردہ تھا اب زندہ ہو گیا۔ تو یہ معجزہ ہے، یہ بھی مولا کے فضائل ہیں، یہ آج کے فضائل ہیں جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی مولا کے فرمان میں اتنی طاقت ہے کہ ایک مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان، لہذا امر بالمعروف اگر نہیں ہے تو عزاداری کی روح نہیں ہے، مجلس کی روح نہیں ہے، مقصد حسین سے خیانت ہے۔ نہ فقط بانی مجلس کی ذمہ داری ہے، سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ممبر پر آنے والا اگر امر بالمعروف نہیں کر رہا تو خون مولا حسین کے ساتھ خیانت کر رہا۔ عزیزان کرام، یہ نہیں کہ ان کو ایک بہانہ مل جاتا جی ہم فضائل مولا علی پڑھتے ہیں، یہ بھی فضائل مولا علی ہیں۔ امر بالمعروف، اگر مولا کا آپ نے فرمان ایک بتلایا، ایک انسان نے حرام کو چھوڑ دیا، گناہ کو چھوڑ دیا، شراب کو چھوڑ دیا، جوا کو چھوڑ دیا، تو کیا یہ مولا علی کا معجزہ نہیں ہے؟ یہ آج کا معجزہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے نمازی کو آج بھی مولا علی کے فرمان سے نمازی بنایا جا سکتا ہے، گنہگار کو آج بھی مومن بنایا جا سکتا ہے، یہ بھی فضائل ہے۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے یہ ایک بہانہ ہے، انہیں مولا علی سے پیار نہیں ہے کہ صرف مولا علی کے فضائل بیان کریں۔ چلیے یہی لوگ جو میں نے بتایا تھا مجلس حسین کا پیسہ طے کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں، کتنے پیسے دیں گے تو مجلس پڑھیں گے۔ اب اگر ان سے کہیے بے مفت میں مولا علی سے پیار ہے تو فضائل پڑھ کے دکھائیے۔ پیسے نہیں دیں گے، مولوی صاحب آئیے پڑھیے مجلس، وہ نہیں پڑھیں گے۔ تو انہیں مولا علی کے فضائل سے پیار نہیں، اپنے پیسے سے پیار ہے، کیونکہ اس میں واہ واہ وفا زیادہ ہوتی ہے، نعرے زیادہ لگتے ہیں، مجمع زیادہ آتا ہے تو ان کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہاں، یہ مولا علی سے ان کو محبت نہیں ہے، یہ پیسے سے محبت ہے۔ اگر مولا علی سے محبت ہوتی تو مقصد علی سے خیانت نہ کرتے، اگر مولا حسین سے محبت ہوتی تو مولا حسین کے خون کا سودا نہ کرتے۔ یہ سوداگر ہیں، یہ تاجر خون حسین ہیں، اور یہ کبھی امر بالمعروف نہیں کریں گے جب تک کہ پورا مجمع کھڑا نہ ہو جائے اور جب تک بانی نہ کہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں امر بالمعروف ہم نے کر دیا تو ہماری مارکیٹ خراب ہو جائے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل۔ مجمع کم آئے گا، ہمارا ریٹ گر جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ تاجر ہے، اور قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک قوم تاجرے خون حسین کے سامنے بیٹھی رہے گی اور چپ رہے گی اور امر بالمعروف نہ کرے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل۔ کتنے شہید دی ہم نے پاکستان میں بتائیے؟ 20,000 شہید ہم دے چکے ہیں، لیکن قوم کی کوئی حالت بہتر ہوئی ہے؟ نہیں۔ جو قوم شہید دیتی ہے اس کی حالت ہر دن گزرنے کے بعد مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتی ہے، منظم سے منظم تر ہو جاتی ہے۔ ہاں، ہر اعتبار سے جن قوموں کو بھی آپ دیکھ لیں
ایران کو دیکھ لیں، لبنان کو دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو قوم شہید دیتی ہے وہ اور طاقتور ہو جاتی ہے، شہداء کے خون کے صدقے میں اور منظم تر ہو جاتی ہے اور مسلح تر ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے 20,000 سے زیادہ شہید دیے ہیں، مگر قوم کا کوئی حال نہیں ہے، نہ کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہے، نہ کوئی ہماری یونیورسٹی ہے، نہ ہمارا کوئی میڈیکل کالج ہے، نہ کوئی ہمارے بچوں کی تربیت ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ منبر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو خون حسین کے تاجر ہیں۔ توجہ فرمائیں، کبھی انہیں فکر نہیں ہے کہ قوم کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں، قوم کی بہتری کے لیے بات کریں۔ وہ صرف وہ بات کریں گے زیادہ نعرے لگے، ان کو زیادہ پیسے ملیں۔ عزیزان گرامی، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ 20-30 ہزار ہم شہید دے چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کوئی ہمارا حال بہتر نہیں ہے، نہ ہمارا ایک میڈیکل کالج ہے۔ اب دیکھیے آغا خانی ہم سے تعداد میں کتنے کم ہیں، ان کے ہاں میڈیکل کالج ہے، دوسرے لوگوں کے یونیورسٹی ہیں، نہ ہمارے بچوں کے لیے تربیت کا انتظام ہے، نہ تعلیم کا انتظام ہے۔ جبکہ یہ شیعہ قوم وہ ہے کہ صرف 10 دن میں جتنا خرچہ عزاداری پر ہم کرتے ہیں دنیا کا کوئی مذہب نہیں کرتا۔ توجہ فرمائیں، مگر منبر پر کوئی نہیں ہے جو اصلاح کرے، جو قوم کو صحیح راستہ دے۔ یہ کب ہوگا؟ جب منبر سے امر بالمعروف ہوگا۔ اور یہ لوگ جو پیشہ ور لوگ ہیں، جو مجلس حسین کا سودا کرتے ہیں، یہ کبھی امر بالمعروف نہیں کریں گے جب تک کہ پورا مجمع کھڑا نہ ہو جائے اور جب تک بانی پورا زور نہ لگا لے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ روح عزاداری امر بالمعروف ہے۔ اگر امر بالمعروف منبر سے ہوتا تو آج ہماری 10 یونیورسٹیاں بن جاتی، ہمارے 10 میڈیکل کالج ہو جاتے، ہمارے حفاظت کا انتظام ہوتا۔ مگر افسوس، منبر تاجران خون حسین کے ہاتھوں میں ہے، لہذا قوم کی کوئی حالت بہتر نہیں ہوئی ہے، بلکہ اور بد سے بدتر ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل۔ نماز کے بارے میں ایک جملہ نہیں کہتے، جبکہ ہر زیارت میں پڑھا جاتا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ۔ کہیں بھئی 5 منٹ مولوی صاحب ذرا نماز کی اہمیت پڑھ دو، نہیں، انہیں گوارا نہیں ہے۔ یہ خیانت ہے مقصد حسین سے۔ عزیزان گرامی ذرا سوچئے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہر چیز انسان پہ قربان ہو رہی ہے۔ اب آپ باغ میں چلے جائیں، اگر آپ نے سیب کو توڑا تو درخت انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کھیت میں چلے جائیں، اگر آپ نے گندم کے ٹکڑے کو اٹھایا تو گندم انکار نہیں کر سکتا۔ ہر چیز آپ کی مطیع ہے۔ چلو یہ تو بے جان ہے نا، آپ جو ہیں جائیے بازار میں بکرے کو خریدیں، بکرے کے گلے پر چھری چلا دیں، بکرا مطیع ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا، اس میں تو جان ہے، اس کو تو درد کا احساس ہے، وہ کیوں قربان ہو رہا ہے؟ آپ مرغی جا کے خریدیں، مرغی کے گردن پہ آپ نے چھری پھیر دی، وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ بھئی آخر وجہ کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم گنہگار ہیں کیا ہم نبی امام ہیں کہ سب ہم پہ قربان ہو رہے ہیں؟ خدا نے کیوں ہر چیز کو انسان پر قربان قرار دیا ہے؟ کیوں یہ چیزیں حلال ہیں جبکہ ہمارے کو بھی درد ہوتا ہے، بکرے کو بھی درد ہوتا ہے، وہ بھی جاندار ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ کیوں بکرا حلال ہے، کیوں مرغی حلال ہے؟ عزیزان گرام، اس کی وجہ قرآن میں اور احادیث میں علماء نے جو بہترین فلسفی بحث سے ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں، اور احادیث بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ ہیں کہ دیکھو یہ بکرا ہم پر کیوں قربان ہو رہا ہے، کہ یہ بکرا کہتا ہے میرے پاس عقل نہیں ہے، میں حیوان ہوں، جب میرے پاس عقل نہیں ہے تو معرفت خدا بھی نہیں حاصل کر سکتا، محبت خدا بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ مگر اے انسان، تیرے پاس عقل ہے تو علم کے ذریعے سے معرفت خدا بھی حاصل کر سکتا ہے اور محبت خدا بھی حاصل کر سکتا ہے۔ میں حیوان ہوں، اب میں بکرا ہوں، نہ میرے پاس عقل ہے نہ میرے پاس معرفت ہے، اور میں کیونکہ حیوان ہوں نہ خدا کے سامنے رکوع کر سکتا ہوں نہ خدا کے سامنے سجدہ دے سکتا ہوں۔ لہذا اے انسان، میں تجھ پہ قربان ہو رہا ہوں کہ تو میری گردن پہ چھری پھیر دے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے جسم کو کھا لے، میری بوٹیوں کو کھا لے، تاکہ جب یہ بوٹیاں تیرے جان اور تیرے جسم کا حصہ بنے، اور جب تو سجدے میں جائے تو میں بھی اس سجدے میں شریک ہو جاؤں۔
میں بھی اس ثواب میں شریک ہو جاؤں. صلوات پڑھیے محمد وآلہ. میں تو حیوان ہوں، سورہ الحمد نہیں پڑھ سکتا، سورہ قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتا، دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتا، رکوع نہیں کر سکتا. آجا میں اپنے کو قربان کر رہا ہوں، تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر لے، تو مجھے کھا لے تاکہ میں تیرے جسم کا خون بن جاؤں. تو جب تو رکوع میں جائے تو مجھے بھی وہ ثواب ملے، میں بھی اس ثواب میں شریک ہو جاؤں. جب تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے تو میرا بھی اس ثواب میں حصہ ہو. عزیزان گرامی، یہ ساری مخلوق اس لیے انسان پہ قربان ہو رہی ہے. لیکن اگر بدبخت انسان مرغی تو روزہ نہ کھائے مگر سجدہ کبھی بھی نہ دے. اب تک کتنے بکرے چٹ کر چکا ہے، ختم کر چکا ہے، مگر نہ رکوع دینے کے لیے تیار ہے نہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اب قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ایسے لوگوں پر خدا بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. یعنی وہ بکرا بھی لعنت کرتا ہے، وہ مرغی بھی لعنت کرتی ہے. کم بخت تو نے مجھے تو کھا لیا مگر جو میرا مقصد تھا وہ پورا نہ ہو سکا. میں اس لیے قربان ہوا تھا کہ تو مجھے کھا کے جا کے سینما میں فلمیں دیکھے. اس لیے تو میں نہیں قربان ہوا تھا کہ تو مجھ سے طاقت حاصل لے اور جا کے شیطان کے راہ میں خرچ کرے، جا کے جوا کھیلے، جا کے شراب پیے. میں نے تو اس لیے تجھ کو یہ اختیار دیا تھا کہ تو مجھے ذبح کر لے، تو مجھے کھا لے، تاکہ جب تو عبادت کرے تو مجھے بھی عبادت کا ثواب مل جائے. صلوات پڑھی محمد. عزیزان کرام، لہذا دوسری سازش یہ ہو رہی ہے کہ علماء مراجع کے خلاف شدید قسم کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، خطرناک. تاکہ شیعت کا مرکز ختم ہو جائے تو شیعت ختم ہو جائے گی. عزاداری کی روح ختم کر دو اور مرکز کو ختم کر دو. جبکہ کل میں نے عرض کیا ہمارے پاس جتنا خزانہ علم کا ہے، جتنا خزانہ تقویٰ کا ہے، جو عبادتیں ہیں، جو اعمال ہیں، جو کچھ ہے وہ علماء کے صدقے میں ہے، مراجع کے صدقے میں ہے، مجتہدین کے صدقے میں. کل نہج البلاغہ کا ذکر آپ نے سنا. نہج البلاغہ کو شیعت سے نکال دیں کچھ بھی نہیں رہے گا، شیعت کھوکھلی ہو جائے گی. اتنا وزن ہے اس مولا علی کی کتاب میں کہ آج کوئی دنیا کا مذہب آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ کتاب کس نے لکھی؟ مجتہد نے لکھی، عالم نے لکھی، اس نائب امام کے شاگرد سید رضی نے لکھی. اور اس کے بعد دوسری کتاب جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں صحیفہ سجادیہ ہے. صلوات پڑھی محمد. یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. ایسی کتاب آپ کسی دنیا کے مذہب میں نہیں دکھا سکتے. کتنے دنیا کے مذاہب ہیں، کوئی دنیا کا مذہب لے کر آئیے، ایسی کتاب کسی مذہب میں نہیں ہے. اتنی نورانی دعائیں، اتنا خزانہ دعاؤں کا کسی کے پاس نہیں. مگر ہمیں اہمیت نہیں ہے. ہمارے ایک دوست نے بتلایا نیو یارک میں، وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، انہیں کسی نے بتلایا کہ جی امریکہ میں نیو یارک میں ایک امریکن انگریز ہے، وہ ایسی عجیب و غریب دعا پڑھتا ہے کہ ہزاروں لوگ اس کے پیچھے روتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، روحانی لذت حاصل کرتے ہیں. بڑے اس نے مرید بنائے. تو یہ ہمارے مومن مبلغ حیران ہوئے کہ اس وقت امریکہ، انگلینڈ وغیرہ یورپ میں روحانیت ختم ہو رہی ہے. عیسائیوں میں، دوسرے مذہبوں میں بھوکے ہیں، بالکل جیسے انسان بھوکا ہوتا ہے کھانے کا. وہ کھانے کے بھوکے نہیں ہیں، روحانیت کے، معنویت کے، عبادت کے بھوکے. کہ چلو بھئی دیکھیں کون آدمی ہے. دیکھا تو واقعاً بڑا مجمع تھا. وہ آدمی آگے دعا پڑھ رہا تھا، سب کے پاس دعاؤں کی کتابیں تھیں، انگریزی میں پڑھ رہا تھا ترجمے کے ساتھ سب کے. انہوں نے کہا ہم نے بھی کتاب ہی، دعا تو بڑی اچھی تھی. اب کھول کے دیکھا، پہلی دعا، دوسری دعا، پوری موٹی کتاب تھی. اب جو دیکھا تو حیران ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ دعائیں کس کی تھی؟ یہ جتنی دعائیں اس نے اپنے نام سے چھاپی تھی وہ امام زین العابدین کی دعائیں تھی صحیفہ سجادیہ کی. اس امریکن نے اپنے نام سے چھاپ دی
اور اپنی دکان کھول دی, اپنے لوگوں کو مرید بنانا شروع کر دیا کہ یہ میری کتابیں ہیں, یہ میری دعا ہے. عزیزان گرامی, اب آپ دیکھیے کہ ہم شیعہ ہیں, مسلمان ہیں, ہم نے کبھی مولا کی دعا پڑھی نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا کمالات ہے. ایک عیسائی ہے, کافر ہے, اس نے دیکھا یہ اتنا بڑا خزانہ ہے, چلو آخرت کے لیے نہیں دنیا کے لیے اس نے اپنی دکان کھول دی. صلوات پڑھی محمد وآلہ. صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے. نہج البلاغہ کے پاس یہ مولا کی دعاؤں کا وہ مجموعہ ہے. اچھا بھائی, یہ کتاب آپ تک کیسے پہنچی؟ کیا خود بخود پہنچی؟ نہیں, یہ بھی علماء کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے پہنچی؟ کس نے لکھی؟ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ, عاشق امام زمانہ تھے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. بہت سارے اعمال ہیں مولا کی زیارت کے لیے, ان میں سے ایک دعائے عہد بھی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس پر عمل کیا. 40 دن میں مولا کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے اگر گناہ نہ ہو. شرط ہے گناہ نہ ہو. اگر گنہگار ہے تو وہی عمل جو میں نے پہلے بتلایا تھا کہ سجدے میں 700 مرتبہ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور 1 سال تک مسلسل توبہ حقیقی کرے, اور 6 مسبحات سورہ کی تلاوت سونے سے پہلے. سورہ حدید, سورہ حشر ہے, اور سورہ تغابن ہے, سورہ جمعہ ہے, سورہ صف ہے, سورہ اعلیٰ. تو عزیزان گرامی, یہ بہرحال نیک تھے, طالب علم تھے. انہوں نے کوئی عمل کیا کہ مولا کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے. خواب میں یا جاگتے ہوئے یہ سو رہے تھے, طالب علمی کا زمانہ تھا. علامہ مجلسی نے دیکھا ایک مرتبہ نور امام زمانہ, صلوات پڑھے محمد. خواب میں بہت خوش ہوئے, ہاتھ چوم رہے, مولا کے قدموں کو چوم رہے ہیں, اور کہا مولا کتنے دنوں کے بعد آپ نے مجھ پہ لطف کیا, کتنے دنوں سے میری خواہش تھی کہ آپ کی زیارت ہو جائے. مولا اب ہر وقت تو میں آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا, مجھے کوئی ایسی کتاب بتائیں, ایسی کتاب کہ جب چاہوں کہ روحانیت کے معراج پر پہنچ جاؤں تو اس کتاب کو اٹھاؤں اور اس کتاب کے ذریعے سے مجھے روحانی کمال مل جائے. امام نے فرمایا ہاں آجا ہم تجھے وہ کتاب دیتے ہیں. ابھی امام کے ساتھ چلے. اصفہان میں یہ پڑھتے تھے. ایک محلے میں پہنچ گئے, اصفہان کا محلہ. سامنے ایک دروازہ تھا, وہ ایک مولوی صاحب کا گھر تھا. امام نے کہا اس دروازے کو جا کے کھٹکھٹاؤ. اب وہ اندر گئے, دیکھا فوراً ایک آدمی عالم باہر نکلے. ان کے ہاتھ میں کتاب تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا صحیفہ سجادیہ. امام نے کہا یہ وہ کتاب ہے جو تو جب چاہے معنویت روحانیت کے معراج پر پہنچ جائے گا اگر اس کتاب کو تو پڑھے گا. اب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو جو مولا کی زیارت کا اثر تھا, آنسو رک نہیں رہے تھے, کسی سے بات نہیں کر رہے تھے, لذت کی وجہ سے, عشق کی وجہ سے. کتنے سالوں کے بعد اپنے مولا کی زیارت کی, زاروں قطار رو رہے تھے. اب ان کے درس کا ٹائم ہو گیا. گئے درس میں, عالم بزرگ کے درس میں گئے. غالباً شیخ بہائی ان کے استاد تھے یا کوئی دوسرے, اس وقت یاد نہیں آ رہا. استاد کے درس میں گئے تو یہ بھی عجیب اتفاق, استاد کا جو موضوع تھا وہ تھا صحیفہ سجادیہ. صلوات پڑھی محمد. استاد کا موضوع بھی صحیفہ سجادیہ تھا کہ یہ کتاب کس نے جمع کی, یہ مولا کی دعائیں. یہ شہید اول نے جو کتاب جو ہے جمع کی ہے مگر اس وقت غائب ہو گئی ہے, بالکل ناپید ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی مگر کیونکہ خواب میں مولا کو دیکھا تھا وہ تو خواب میں ہی مست تھے, روتے جا رہے تھے, درس کی طرف توجہ کم تھی. اب درس ختم ہوا, استاد کو جا کے بتایا اس طرح سے میں نے مولا کی زیارت کی ہے. استاد نے مبارکباد دی, بڑے خوش نصیب ہو, اب ذرا اس کتاب کو تلاش کرو. آج ہمارا موضوع بھی یہی مفاتی تھا, اب وہی صحیفہ سجادیہ دیا تھا. اب در سے باہر نکلے, خواب میں جو مولا نے ایڈریس بتلایا تھا نا, محلہ دکھایا تھا, وہی محلے میں پہنچ گئے. اب جب اس محلے میں پہنچے, جو دروازہ امام نے دکھلایا تھا وہی دروازہ بھی نظر آیا. ابھی تھوڑا سا آگے بڑھے تو وہی عالم دین جو خواب میں اس دروازے سے باہر آئے تھے وہی باہر آئے. انہوں نے جا کے جھک کر سلام کیا. اس عالم نے کہا بیٹے تم شاگرد لگتے ہو, طالب علم. کہا جی قبلہ میں طالب. کہا میں طالب علموں کو کتابیں دیتا ہوں, ذرا آ جاؤ میری لائبریری میں, تجھے بھی ایک کتاب دینا چاہتا ہوں. چلے گئے ان کی لائبریری میں, ہزاروں کتابیں ہیں. اس عالم دین نے جو کتاب اٹھا کر ان کو دی وہ تھی صحیفہ سجادیہ. صلوات پڑھیے محمد. کہ امام اگر فیض دینا چاہتے ہیں
تو انہی علماء کے ذریعے سے دینا چاہتے. پوری کائنات میں یہ کتاب اس طرح سے پھیل گئی. علامہ مجلسی کے ذریعے سے لکھی شہید اول نے ہے، جمع انہوں نے کی ہے. عزیزان گرامی، ایک اور واقعہ بھی، صلوات پڑھی محمد والے. جیسے یہ ابھی آپ نے فلم دیکھی سیاحت غرب پر، ایک فلم اور بھی ہمارے پاس غالباً ہوگی، اگر یہاں نہیں تو میں، وہ بھی حال میں معجزہ ہوا تھا مسجد جمکران میں. ایک عورت جو تھی اس پہ فالج کا اٹیک ہوا، پیرالائز کا اٹیک ہوا، تو نہ بول سکتی تھی نہ وہ چل سکتی تھی. تو تقریباً ڈاکٹروں سے نا امید ہو گئے، تو یہ لے کر آئے مسجد جمکران میں. کہ مسجد جمکران آپ کو پتا ہے امام زمانہ سے منسوب ہے. صلوات پڑھی محمد. پوری جو ہے نا اس معجزے پر فلم بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ اگر ڈبنگ ہوگی تو آپ اور آسانی ہوگی، اردو میں سمجھ لیں گے. فارسی میں یہ ٹی وی سے نشر کی گئی تھی پوری فلم اس معجزے پر. اور حال ہی میں، یہ پرانا واقعہ نہیں، شاید اس سال یا پچھلے سال کا واقعہ. تو لے آئے ان کے رشتہ دار، لے آئے. اب یہ رشتہ داروں کو تو نہیں پتا، جو بعد میں اس عورت نے بتلایا کہ جیسے مجھے لے آئے تو رو رہی تھی، بالکل نا امید تھی اور امام کی طرف توجہ تھی. تو جیسے رو رو کے دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک مجھے سامنے امام زمانہ نظر آئے. اور امام زمانہ نے کہا کہ دوڑو، مسجد کی طرف دوڑو. کہا مولا آپ کو پتا نہیں میرا پاؤں چل نہیں سکتا، یہ تو مجھے 2-4 آدمی اٹھا کے جا رہے. امام نے کہا مجھے معلوم ہے، میں کہہ رہا ہوں دوڑو. پھر وہ کہتی مولا میں فلج زدہ ہوں. امام کہہ رہے میں کہتا ہوں دوڑو. اب جو تیسری مرتبہ امام نے کہا، اس نے دوڑنا شروع کر دیا. تو وہ سب لوگ حیران تھے، وہ تو امام کو نہیں دیکھ رہے تھے، یہ تنہا خود دیکھ رہی تھی کہ بھائی جو چل نہیں سکتی تھی وہ دوڑتی ہوئی مسجد جمکران میں داخل ہوئی اور روتی روتی گویا غش ہو گئی. سب لوگوں کا بھی مجمع ہو گیا کہ جو چل نہیں سکتی تھی وہ دوڑ کے مسجد میں کیسے پہنچی. تو یہ معجزے آج بھی ہو رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد. اور اس کے بعد جو ہے زبان بھی چلنے لگی. سارے جو اثرات تھے بیماری کے 5 منٹ میں ختم ہو گئے. تو مولا کے معجزات ہوتے ہیں. تو جمکران میں کیا ہے؟ اعمال ہے خاص. 40 راتیں جا کر وہ خلوص سے کوئی عمل کرے تو انشاءاللہ یہ بھی ایک عمل ہے، اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوگی. صلوات پڑھی محمد. لہذا ایک عالم ہے قم کے، گزر گئے ہیں، اور ایک دکاندار. ان کا واقعہ کتابوں میں بہت سارے میں موجود ہے. یہ دونوں آپس میں دوست تھے. کبھی ہم قم میں رہتے ہیں، لوگ دور دور سے آ کے مولا کی زیارت کر کے جاتے ہیں، کیوں ہم بھی کوشش کیوں نہ کریں؟ کہ ٹھیک ہے. اب انہوں نے شروع کر دیا. 40 راتیں جو ہیں ہم نے اعمال بجا لانے. پیدل جاتے تھے، بہت سارے لوگ آج بھی پیدل جاتے ہیں جمکران، قم سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اب یہ 40ویں رات تھی. اب ان کے دل پورے متوجہ تھے امام زمانہ کی طرف سے. اے خدا آج آخری رات ہے، آج اپنا لطف کر، آپ نہ کرم کر. پیدل جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں. دور سے ایک سید نظر آیا. اتنا نورانی چہرہ تھا کہ آج تک انہوں نے اتنا نورانی چہرہ نہیں دیکھا تھا. خود بخود ان کے دل کھنچتے گلے گئے، بغیر ارادے کے اس سید کی طرف چلے گئے. اور جب نزدیک پہنچے تو یقین ہو گیا کہ یہی ہمارے زمانے کے امام ہیں. صلوات پڑھی محمد. کیونکہ آج تک اتنا نورانی چہرہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا. اب مولا کی زیارت ہوئی تو وہ جو دکاندار تھا غریب، اس نے کہا مولا میں نے یہ 40 راتیں جو محنت کی ہے نا، میرا ایک مقصد ہے، میری ایک حاجت ہے. کہا کیا حاجت؟ کہا میں غریب ہوں لیکن آخر غریب کا بھی دل ہوتا ہے. میری ایک تمنا ہے کہ موت سے پہلے مولا حسین کی زری کی زیارت کروں، مگر میرے پاس نہ پاسپورٹ کے پیسے ہیں نہ میرے پاس سفر کے پیسے. اسی لیے میں نے یہ 40 راتیں محنت کی ہیں. قدموں پہ لپٹا، گزارش کی مولا آپ اس کوئی سبیل پیدا کریں، میری مشکل حل کریں. امام نے کہا انشاءاللہ تجھے زیارت ہوگی. امام نے فرمایا ہمارے وکیل ہیں آیت اللہ بروجردی، اس کے پاس جاؤ
وہ تمہاری مشکل حل کر دیں گے. یعنی آیت اللہ بروجردی امام خمینی سے پہلے تھے، زیادہ ماضی نہیں ہے، زیادہ دیر کا واقعہ نہیں ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ امام کیا خود مدد نہیں کر سکتے تھے؟ امام پیسے بھی دے سکتے تھے، پاسپورٹ بھی دے سکتے تھے، معجزے سے بھی پہنچا سکتے تھے، مگر امام نے کیا کہا؟ جاؤ ہمارے وکیل کے پاس، کیونکہ قانون الہی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. امام تک پہنچنا ہے تب بھی وسیلے کے ذریعے سے، خدا تک پہنچنا ہے تب بھی وسیلے کے ذریعے سے. اور امام اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ شیعت کا مرکز مضبوط رہے. صلوات پڑھیں محمد امام. اب امام نے ان کو ایک تحفہ دیا تھا، ایک سکہ بھی دیا تھا. اب لوگوں کو پتا چلا، اس قدر مشغول ہو گئے کہ 3 دن کے بعد یہ لوگ جو ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی کی خدمت میں پہنچے. تو آیت اللہ بروجردی نے دیکھ کر کہا کہ میں 3 دن سے تمہارے انتظار میں. مجھے امام نے حکم دیا. اچھا بھائی، اب آیت اللہ بروجردی نے کیا انہیں پیسے دیے، پاسپورٹ بنا کر دیا؟ نہیں. اس غریب مومن کو نزدیک بلایا، کہا تم چلے جاؤ بارڈر پر، اور یہ سورہ ہے، یہ آیت ہے اور یہ دعا ہے. جب تم بارڈر پر پہنچو تو اس سورہ کو، اس دعا کو اس انداز سے پڑھنا، اتنی مرتبہ پڑھنا، اور تم گزر جانا، تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا. آرام سے چلے جانا اور آرام سے آ جانا. اور یہ رقم ہے راستے کے سفر کی. عزیزان گرامی، اب یہی مختصر چیز تھی. امام خود بھی بتا سکتے تھے، مگر امام ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، اگر تمہارا مرکز مضبوط رہا تو مذہب بھی مضبوط رہے گا. صلوات پڑھی محمد. آج دشمن چاہتے مرکز ختم ہو جائے تاکہ شیعت ختم ہو جائے. پیسے بھی دیے، دعا بھی سکھلائی. اب بس میں بیٹھ گئے، سب لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے، سب کے پاس ویزا ہے، اس کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے، ویزا بھی نہیں ہے. اب وہ پاسپورٹ والے اترے کہ بھائی اسٹیمپ لگے گا، لائن لگی، انہوں نے وہی دعا پڑھی، وہی وظیفہ. تو پاسپورٹ والے پیچھے رہ گئے، یہ پہلے کربلا پہنچ گئے. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان گرامی، آج بھی مولا کی زیارت ہوتی ہے. مولا کی زیارت کا دروازہ بند نہیں ہوا. مولا خود فرماتے میں تم سے دور نہیں ہوں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے. آئیے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، معافی مانگے. پروردگار ان ہمارے گناہوں کو مٹا دے جن گناہوں نے ہمیں اپنے مولا کی زیارت سے محروم کر دیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت المضطر
المزترین یا کاشف کرب المکروبین. سب مل کے یا غیاث المستغیثین یا اے میرے اللہ. امام زمانہ کے صدقے میں ہم سب کی فریاد سن لے. میرے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے. سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. عزیز خدا بڑا غفار ہے، بڑا ستار. سنیں گے خدا کس قدر غفار ہے، کس قدر بخشنے والا. اصلاً اس کی بخشش میں دیر نہیں ہے، دیر ہمارے اندر. خدا فرماتا ہے میرے بندے تو ایک قدم میری طرف آ، میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا. ہے مجلس حسین میں آنے والوں، یہ نہ سمجھا کرو ہم خود مجلس میں اٹھ کے آ گئے. اس وقت مجلس میں بیٹھے ہو، خدا نے توفیق دی ہے اس لیے بیٹھے، خدا نے لطف کیا اس لیے بیٹھے. اگر خدا لطف نہ کرتا کوئی حادثہ ہو جاتا، کوئی بیماری ہو جاتی، کوئی درد ہو جاتا، کوئی کام ہو جاتا. یہ مجلس میں آنا دلیل ہے خدا ہمیں بخشنا چاہتا، خدا ہمیں معاف کرنا چاہتا. میرے معصوم امام فرماتے ہیں جب بھی میرے دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے، اپنے زمانے کے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی میرے دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے، امام زمانہ آج تیری دادی زہرا کی مجلس ہے. زمانے کے امام فرماتے ہیں جب بھی میرے دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے، امام فرماتے ہیں میں خود تمہارے ایک ایک کے دروازے پہ آ کے تمہیں تمہارے نام سے دعوت دیتا ہوں. اے مجلس میں آنے والوں خوش نصیبو، آج امام زمانہ کی زبان پہ تمہارا نام ہے.
ایسے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، خدا توفیق دیتا ہے، امام زمانہ کی طرف سے دعوت ملتی ہے۔ اب یہی امام فرماتے ہیں جب مجلس میں ذاکر میرے دادا حسین کے مصائب بڑھتا ہے اور تم رونے کے لیے تیار ہوتے ہو کہ اس کے غم میں رو، جس کے غم میں رونے والوں نے تماچے کھائے دادیاں نے کھائے۔ جب ذاکر مصائب پڑھنا چاہتا ہے اور تمہارا دل غریب حسین کو رونا چاہتا، ابھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے مگر تم رونے کے لیے تیار ہو گئے، تم رونے کی کوشش کرنے لگے۔ امام فرماتے ہیں اس وقت میری دادی زہرا تم سب کے سروں کے پیچھے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے۔ میری دادی زہرا فرماتی ہے میرے اللہ انہیں بخش دے، انہیں بخش دے۔ میرے مظلوم بیٹے کے غم میں رونے والوں کو بخش دے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی دعائیں لے رہے۔ تو یہ سارے عوامل، ساری نشانیاں ہیں، خدا ہمیں بخشنا چاہتا، وہ بڑا بخشنے والا۔ ایک حدیث سنے، حدیث قدسی ہے، اگر دل سے سنی آنکھوں میں توبہ کے آنسو آ جائیں گے۔ خصوصاً یہ حدیث ان مومنین کے لیے، مومنات کے لیے تحفہ ہے جن کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، جن کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ خدا ان کے ساتھ خصوصی بات کرنا چاہتا۔ خدا فرماتا ہے اے پیر مرد جس کے سر کے بال سفید ہو گئے، آئے پیر مرد جس کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، خدا فرماتا ہے میرے بندے جب تو گناہ کرتا ہے میری دربار میں، میرے سامنے، میری نعمت کے ذریعے سے، گناہ کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ آنکھوں کے ذریعے سے نا۔ آنکھیں کس نے دی؟ خدا نے دی، شیطان نے تو نہیں دی۔ خدا فرماتا ہے میرے بندے جب تو میرے سامنے، میری دربار میں گناہ کرتا، میں چاہتا ہوں تجھ پہ عذاب نازل کروں، مگر جب تیرے سر کے سفید بالوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیا آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں کیسے تجھ پہ عذاب نازل کروں، تیرے تو سر کے بال بھی سفید۔ ہاں مگر رونے کا جملہ اب آ رہا ہے، یہ خدا کا شکوہ۔ میرے بندے جب تو گناہ کرتا ہے
میں عذاب نازل نہیں کرتا، مجھے حیا آتی ہے۔ تیرے داڑھی کے بال بھی سفید ہیں، تیرے سر کے بال بھی سفید ہیں، تو پیر مرد ہے، میں کیسے تجھ پہ عذاب نازل کروں؟ مگر اب خدا کیا فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے میرے بندے، میں تجھ سے حیا کرتا ہوں، تو مجھ سے حیا کیوں نہیں کرتا؟ میں تجھ سے حیا کرتا ہوں، تو مجھ سے حیا کیوں نہیں کرتا؟ او میرے اللہ، میں تیرا بے حیا بندہ ہوں، آج حسین کے صدقے میں مجھے باحیا بنا دے کہ پھر تیری دربار میں گناہ نہ کروں نہ کروں۔ سب مل کے کہیں یا غفار، یا غفار، یا غفار، بخش دے میرے اللہ، آج ہم سب کے گناہ، او میرے اللہ تجھے شام غریبا زینب کے اجڑنے کا واسطہ، او میرے اللہ تجھے شام غریبا زینب کے گریے کا واسطہ، عزادارو آدھی رات کا وقت ہے، بی بی زینب کی آواز آئی، ام کلثوم اٹھو، حسین نے آخری وقت وصیت کی تھی، بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، سکینہ کو تلاش کریں، سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ عزادارو علی کی دو بیٹیاں آیا، نبی کی نواسیاں مقتل میں آ گئی، چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی، آدھی رات کا وقت ہے، کسی نے کہا ہوگا شمر نے سکینہ کو تماچے مارے تھے، وہ شمر ملعون نے بچی کو تماچے مارے تھے، شاید سکینہ چچا عباس کے پاس شکایت کرنے کے لیے گئی ہو، دونوں بیبیاں نہر فرات پہ آئی، وہ کیا دیکھا علی کا لال بادوں کو کٹوا کے سو رہا، مگر سکینہ نظر نہیں آئی،
لاشوں کے درمیان بیویاں فریاد کر رہی ہے، سکینہ جواب دو میں تیری پھپھی زینب ہوں۔ عزادارو لاشوں میں تلاش ہو رہی ہے، عجب نہیں زینب کی نظر ایک جوان کی لاش میں بڑی، کیا دیکھا؟ ایک 18 سال کا جوان اور سینے پہ برچھی کھا کے سو رہا ہے، علی اکبر کی زیارت کی مگر سکینہ نظر نہیں آئی۔ عزادارو بہت دیر کے بعد جناب زینب کی نظر پڑی، کیا دیکھا؟ ایک لاش ہے او جس کا سر کٹا ہوا ہے، اس لاش کے سینے پہ سکینہ سو رہی ہے۔ زینب نے اٹھانا چاہا یا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، آہستہ بولو زینب، آہستہ بولو زینب، ابھی ابھی میری بچی رو رو کے سوئی ہے۔ پروردگار معصوم بچی کے صدقے میں، جناب سکینہ کی یتیمی کے صدقے ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، مومنین و مومنات کے گناہوں کو بخش دے۔ میرے اللہ موت نہ دینا جب تک گناہوں سے توبہ مکمل نہ کر لیں، میرے اللہ موت نہ دینا جب تک جو نمازیں قضا ہیں، روزے حج و زکوٰۃ خمس قضا ہے وہ ادا نہ کر۔ میرے اللہ اپنی محبت کا نور دے، اہل بیت کی محبت کا نور دے۔ میرے اللہ ہمارے اعمال سے، کردار سے، گفتار سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ان اعمال سے، ان گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھ جن سے امام زمانہ کا دل ناخوش ہوتا ہے۔ پروردگار جو مجلس میں مومنین مومنات نیک دعائیں، نیک تمنائیں لے کر آئے ہیں، سب کی نیک دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو مریض انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جنہیں تو نے اولاد دی ان کی اولاد کو صالح فرما۔ میرے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو حج و زیارات پہ جانا چاہتے ہیں انہیں حج و زیارات نصیب فرما، جن بچوں نے امتحان دیا ہے یا دینا ہے ان کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگار تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ پوری دنیا سے اسلام کے دشمنین، اسلام کے دشمنوں کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا کا امام زمانہ کا ظہور فرما۔ ہم سب کو امام کے ادنا سپاہیوں میں شامل فرما، ہم سب کو شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ میرے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جتنے مومنین آئے ہیں ان کے مرحومین کے لیے، جتنے ہمارے شہید ہوئے ہیں تمام شہداء کے لیے، حال میں جو کوئٹہ میں شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے جہاں جہاں شہید ہوئے، اس تمام شہداء اسلام کے لیے، بزرگ ہمارے علماء مراج ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔